अभी हमारे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आएगी बैरिस्टर सादिया अरमान। बैरिस्टर सादिया अरमान। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबसे मिले, फिर एक बार दोबारा मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं चूँकि एक लॉयर हूँ, लिहाजा मैं हमेशा जब भी मैं कोई तकरीर देने जाती हूँ मैं देखती हूँ कि मुझे सबसे पहले जो लीगल पर्सपेक्टिव है उसी का ध्यान आता है। और सबसे मज़े की बात है कि उर्दू में तकरीर नहीं करी है, और जब बोलने लगती हूँ, हालांकि घर में हम लोग उर्दू बोलते हैं, फिर भी जब बोलने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरी ज़ुबान में वो रवानी है। तो ये है हमारा कल्चर, ये इस वजह से है कि ये हमारा कल्चर ऐसा है। यहाँ पे मैं कानूनी तौर पे कुछ आप लोगों के सामने वाज़ेह करूँगी। हमारे इंटरनेशनल लॉ में एक लॉ है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये यूएन के कोवेनेंट हैं, ये सारे मुल्कों ने साइन किए इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो इस कोवेनेंट या इंटरनेशनल कानून का मैंने क्यों जिक्र किया, इस वजह से किया चूँकि ज़ुबान, कल्चर, हर माइनॉरिटी का मेंशन उस कोवेनेंट में है। व्हाट इज़ माइनॉरिटी? ओके, यू अंडरस्टैंड। यहाँ आप लोग तो समझते हैं माइनॉरिटी का मकसद क्या है, जिसको हम बांग्ला में कहते हैं शौंका लोगू। और माइनॉरिटी राइट्स जो है कानून में ख़ास तौर पे पढ़ाए जाते हैं। माइनॉरिटी राइट्स, इनके पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स ये कि मेजॉरिटी जहाँ पे वोट देती है तो अपने लोगों को वोट दे देती है, माइनॉरिटी के वोट नहीं पहुँच सकते। ये भी एक इशू है जिस पे हम पॉलिटिकल साइंस और लॉ में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो। अब यहाँ पे तो मैं इसके ऊपर तकरीर नहीं करूँगी, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज़ पे कानून जो है अपनी नज़र डालता है। ये तो है पॉलिटिकल साइड। और कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली कानून ने माइनॉरिटी को राइट दिया है अपनी ज़ुबान बोलने का और अपना कल्चर प्रैक्टिस करने का। किसने दिया है? कानून ने दिया है, इंटरनेशनल लॉ ने दिया है, और बांग्लादेश ने उस कानून को अडॉप्ट किया है, अपनी डोमेस्टिक लॉ में अडॉप्ट किया है। ओके, दैट इज़ द लीगल पोजिशन that you should know. That is the legal position that many people do not know. I am aware of the fact कि यहाँ पे जो है, in fact history एक reality है, and everything that I need not repeat here, but as Professor Rabbani and others have said कि यहाँ पे उर्दू तो एक बहुत बड़ी ज़ुबान है, मीठी और बहुत ज़्यादा रिच ज़ुबान है। तो ये ज़ुबान तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तो उस दिन बना तो पाकिस्तान के होने से उर्दू सब पाकिस्तानी हो गई, ये ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हमें, ये मैसेज जो है हमें बांग्लादेश के लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ की जो सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन है उस जनरेशन को ये मालूम नहीं है, वो जनरेशन जो है प्रोपेगेंडा की शिकार है, प्रोपेगेंडा की शिकार है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चूँकि हमने यहाँ पे किया है, हमारा काम होगा कि ये जो गलत फहमी है इसको तोड़ना, ये लोगों को समझाना कि उर्दू इज़ नॉट द लैंग्वेज ओनली ऑफ पाकिस्तान। उर्दू हैज़ अडॉप्टेड, पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड उर्दू एज इट्स लैंग्वेज। उसने उसको अपनाया ज़रूर है, मगर देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान और उसकी उन लोगों का जो अपनी ज़ुबानों के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। बांग्लादेश ने जिस स्टेट लैंग्वेज को अपनाया बांग्ला, उसके लोगों की अपनी ज़ुबान है। पाकिस्तान ने जिस स्टेट लैंग्वेज को अपनाया उर्दू, उसकी किसी भी कौम की ज़ुबान नहीं है। ना पंजाबी की ज़ुबान उर्दू, न सिंधी की ज़ुबान उर्दू, किसी की भी ज़ुबान उर्दू नहीं है।
جب میں لندن میں تھی میری پنجابی فرینڈس تھی, وہ خوب روانی سے اردو بول سکتی تھی, مگر گھر میں وہ پنجابی بولتی, گھر میں ان کی زبان جو ہے پنجابی تھی, اردو نہیں تھی, پر وہ ایسے اردو بولتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کی زبان جو ہے مدر ٹنگ جو ہے اردو نہیں ہے. چونکہ یہ پاکستان نے یونیفیکیشن پروسیس کی وجہ سے اردو کو اپنایا. اس کا آلٹرنیٹیو یہ تھا کہ انگلش اپناتا جیسے کہ انڈیا, بٹ دین انگلش از ناٹ دا لینگویج آف دس سوئل, وی ہیو ٹو ریمبر دیٹ. اور جب ہم اینی ویز, سو دس مسٹ بی دا پرسپیکٹو مسٹ بی دیئر. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جب ایک آرگنائزیشن بڑھتا ہے تو جو لوگ کم سمجھتے ہیں یا جو لوگ کسی قسم کا حسد جلن رکھتے ہیں, کسی قسم کی حسد یا جلن رکھتے ہیں, وہ لوگ بہت قسم کے اٹیکس بھی کر سکتے ہیں, وربل اٹیکس کر سکتے ہیں, تھریٹس دے سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا نمبر 1 سب سے پہلے کہ یہ جو ہے ہم جو اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں ایز آف رائٹ کر رہے ہیں. کس قسم کا رائٹ ہے؟ یہ قانونی رائٹ ہے. اور کس قسم کا رائٹ ہے؟ دس از این اینسیسٹرل رائٹ, یہ ہمارا فیملی رائٹ ہے. اگر آپ کا رائٹ ہے تو ہمارا بھی رائٹ ہے, ایکولی رائٹ ہے. آپ میجورٹی ہیں. اسٹیٹ لینگویج اور فیملی لینگویج دونوں ایک نہیں ہوتی. اسٹیٹ لینگویج از بنگلہ اینڈ آور personal language, family language, that can be Urdu. There is no problem in that, and also we can use Urdu as much as we like in any other way, in any organization, اور جیسے کہ آج ہم استعمال کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈرنے یا گھبرانے کی یا نروس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک ریپریشن کی کیا اردو ہوتی کہ ایک قسم کا جو کسی چیز کو دبانا, یہ جو ریپریشن جو چل رہا ہے, یہ ریپریشن جو ہے فزیکل نہیں ہوتا ہے, یہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, مینٹل بھی ہو سکتا ہے, ذہنی طور پہ بھی ہم کسی کو دباؤ میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ذہنی طور پہ ایک دباؤ ہے کہ آپ اردو نہ بولو, اس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ینگ جنریشن جو ہے اور جو ابھی جو لاسٹ جنریشن, اس سے پہلے کی بھی جنریشن ہے کہ ہماری جنریشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمپلیکس پیدا ہو گیا. وہ کمپلیکس کیا ہے کہ وہ پبلک میں وہ اردو نہیں بولتے ہیں, وہ اردو بولنے سے گھبراتے ہیں. اب یہ چیز کبھی کبھی آپ کہیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں یہ پرابلم ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی انسان کو بہت نقصان دیتا ہے. جب آپ اپنی قدرتی زبان میں بات نہیں کر سک رہے ہیں, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی کہ کوئی مجھے جیسے کہ پرسیکیوٹ کرے گا, دیٹ از اے بیڈ تھنگ, دیٹ از ایکویویلنٹ ٹو مینٹل آپریشن. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا دیٹ دس از آپریشن, اور ہمیں اس چیز کو فائٹ کرنا ہوگا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار آور ینگ پیپل ٹو ریئلائز. اوکے, چونکہ ایک زبان کے ساتھ کیا آتا ہے, ایک زبان کے ساتھ میں نے ابھی ایک پروفیسر صاحب, پروفیسر راجشاہی, پروفیسر لطیف احمد, یو مے نو ہم, ریٹائرڈ پروفیسر ہے, وہ ایک کتاب وہ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے دا اسٹالورٹس آف اردو لینگویج, یعنی کہ ہمارے بنگلہ دیش میں جو لوگ اردو میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی, جو باہر سے آئے وہ نہیں, یہاں کے جو اوریجنل رائٹرس ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک انٹروڈکشن لکھنے کو, میرے والد سے بھی کہا, ہمارے والد نے اردو میں لکھا, میں نے انگلش میں لکھا. تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ لینگویج از اے گلیشیئر, یعنی کہ برف کا ایک جو وہ ہوتا ہے, پہاڑ ہوتا ہے, that carries in its body a rich treasury of crystals, gems and precious stones. ایک ذخیرہ اپنے جسم میں زبان لے کے آتا ہے. کس چیز کا ذخیرہ ہوتا ہے؟ یہ کلچر کا ذخیرہ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ کلچر ہے. جو انسان اپنی زبان نہیں بولے گا, جو انسان کی بھلا سے وہ اس کی زبان میں کتنی ہی روانی آ جائے, وہ دوسری زبان میں, انگلش زبان میں فار ایگزامپل میری زبان میں بہت روانی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے, میں ایکسپلین کروں گی, یہ میں نے محسوس کیا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ میری فرسٹ لینگویج انگلش ہے, جو میں اتنی فلوئنسی سے سوچتی بھی ہوں, اس میں لکھتی بھی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں. بٹ کیا پرابلم کیا ہے اگر ہم دوسری زبان کو استعمال کریں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایوری ڈے لیوڈ ریئلٹی ہے, ہم جس ریئلٹی کو لیو کرتے ہیں, لینگویج مسٹ ریفلیکٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ سائیکولوجی. یہ میں نے تب ریئلائز کرا جب, چونکہ میں پوئٹری لکھتی تھی, میں ہمیشہ پوئٹری انگلش میں لکھتی ہوں, تو میں نے ریئلائز کرا کہ بینگ ان بنگلہ دیش
being in Bangladesh, یہ فار ایگزامپل میں جب میری جو ریئلٹی ہے، فار ایگزامپل آس پاس کا جو ماحول ہے وہی چیز تو میری پوئٹری میں آ رہی ہے نا. باہر کی تو میں انگلینڈ کی کوئی چیز تو میری پوئٹری میں نہیں آ رہی، یہاں کی ریئلٹی آ رہی. تو میں نے فیل کیا کہ کبھی اور یہاں کے جذبات، میں نے فیل کیا کہ کبھی کبھی میری پوئٹری میں جو ہے ڈھونڈتی ہوں، دوسری زبان ڈھونڈتی ہوں، بنگلہ زبان ڈھونڈتی ہوں. میں بنگلہ دیش میں ہوں تو میں بنگلہ زبان ڈھونڈتی ہوں. تو میں یہ کہنا کیوں میں بنگلہ زبان میں لکھ رہی ہوں، پھر میں نے بنگلہ میں بھی لکھنا شروع کر دیا. میری کافی پوئمس بنگلہ میں بھی ہیں، اردو میں بھی کچھ اشعار ہیں. تو میرا یہ اس وجہ سے، کیونکہ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے، جو لینگویج، کلچر، یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، مکسڈ ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارا رائٹ ہے اپنی زبان بولنے کا، اور اگر ہم نہ بول سکیں تو ہم آہستہ آہستہ ہمارا جو کلچر ہے اس سے بھی ہم دور ہو جائیں گے، ہم اس کو بھی بھول جائیں گے. ہم ضرور وہ زبان سیکھیں گے، چونکہ یہ بھی ہماری ریئلٹی، یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. اسٹیٹ لینگویج جس ملک میں ہم پیدا ہوئے، اس کی اگر اسٹیٹ لینگویج جو ہے وہ لینگویج کو بھی ہم نے اپنایا ہے، اس کا کلچر اپنایا ہے. چونکہ آئیڈینٹی، جو انسان کی پہچان جو ہے وہ ملٹیپل ہوتی ہے. ایک بندہ، جو بندہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں اردو اسپیکنگ ہے، دیٹ پرسن از ناٹ دا سیم، ڈز ناٹ ہیو دا سیم آئیڈینٹی ایز دا اردو اسپیکنگ پرسن آف انڈیا. دیٹ پرسن ڈز ناٹ ہیو دا سیم آئیڈینٹی ایز دا اردو اسپیکنگ پرسن آف پاکستان. اسی لیے جب انٹر میریج ہوتی ہیں اکراس دا کنٹریز، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اکثر جو ہے سپریشن بھی ہو جاتا ہے، چونکہ دو کلچر ڈفرینٹ ہیں. لوگ سوچتے ہیں دے آر یونائٹیڈ بائی لینگویج اینڈ religion, but actually they are not, because actually the culture is different. تو ہمیں اگر اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو ضرور ہمیں اپنی لینگویج کو اس کو ہمیں ہولڈ کرنا ہوگا. اس کو ہمیں ایک تحفہ سمجھ کے، ایک ذخیرہ سمجھ کے ہمیں اپنے پاس رکھنا ہوگا.